اور لوگوں کو پتا نہیں کہ لوگ کیئر نہیں کر رہے کہ میں رکھی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. شافی کے ساتھیوں، دوستوں اور ناظرین کی خدمت میں شافی کی پوری ٹیم کی طرف سے سلام اور تمناؤں کا اظہار. پہلے کہ ہم آگے چلیں، ابھی کچھ لوگ جوائن کر رہے ہیں. ان بٹوین میں آپ کو ہوسٹ بنا رہا ہوں. جی دوستوں، بہت سارے دوست حسب معمول ہمیں بہت سے مشورے بھی دیتے ہیں، پروگرام کی پسندیدگی کا بھی اظہار کرتے ہیں. اب ایک نیا مشورہ یہ آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر سوال کو ایک نمبر دیں اور پہلے اس کا نمبر بولیں، پھر وہ سوال کریں اور جو جواب تیار کرے بعد میں، جو ایک دوست جو بعد میں سوالوں کے جواب جو پروگرام پورا لکھتے ہیں، وہ اس ریفرنس کے ساتھ اس کا جواب لکھیں گے. پھر سوال نمبر 1 یہ جواب تھا، یہ جواب نمبر 1 ہے، تاکہ ہم صرف سوال نمبر نوٹ کر لیں. یہ ایک بہت لینتھی کام ہے اور بہت بڑا کام ہے جو بظاہر پاسبل نہیں ہے. بہرحال اس قسم کے مشورے ہمیں ملتے رہتے ہیں، جو ہم دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے پاسبل ہے وہ ہم کر رہے ہیں. جو اس قسم کا لینتھی کام ہے وہ ممکن نہیں ہے. ہمیں پچھلے ہمارے ساتھ جو امریکن سے جو ہمارے ساتھ بہن کام کرتی تھیں، وہ آؤٹ آف اسٹیشن تھیں، تو ہمیں 4 ہفتے جو ہے مشکل پیش رہی پروگرام کو ترتیب دینے میں، یہ بنانے میں جو بعد میں لکھا جاتا ہے. اس معاملے میں 2 دوستوں نے ہماری مدد کی. سجیدہ صاحبہ تھیں جرمنی سے ہی، ان کے بھی ہم مشکور ہیں. اس طرح بھارت سے مرزا اعظم صاحب نے پچھلا پروگرام کر کے دیا، ان کے بھی ہم ممنون ہیں. اور اب جو امریکن ٹیم تھی وہ واپس ہالیڈیز سے واپس آ گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج کے پروگرام سے دوبارہ کام جو ہے وہ شروع کر دیں گی. یعنی آج کا پروگرام جو ہے وہ 53 وہ خود لکھیں گی اور ویب سائٹ پہ ڈال دیں گی. اس کے علاوہ جن لوگوں نے مزید مشورے دیے یا شکریہ ادا کیے، ہم تو سمی صاحبہ، ملک نسیم خان صاحب کینیڈا، محمد ایوب، عبد المتین عباسی، محمد اکرم چشتی پاکستان، پروین خالد، امت الحفیظ نگہت، فوزی احمد، روبینہ شاہین، رضا ملک، بوگیاڑ، تحصیل بھیرا. بہت دور دراز علاقوں سے بھی لوگ پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اپنی رائے اور پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. مسٹر حسن ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ رانا صاحب نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں ہوا شافی کے علاوہ. اگر کوئی ہے تو وہ بھی ہمیں علم ملائے جائیں، وہ رانا صاحب جب باری آئے گی جواب دے دیں گے. دوسرا، ٹیلی گرام جو ہے وہ ان سے ایڈ نہیں ہو رہا، اس معاملے میں ہارون صاحب کوئی نہ کوئی ان کی مدد کر دیں گے انشاءاللہ. اس طرح یو ایس اے سے فرد صاحبہ، پاکستان سے فہیم احمد صاحب، فاروق احمد، امت الشکور، ناظر رشید صاحبہ، فراو قاسم، عمران جنجوہ، حنیف اوپل صاحب. اس طرح کوئی مبارکہ صاحبہ ہیں، وہ یاد نہیں کہاں سے ہیں، لیکن جو لکھا ہے جو کام ہارون صاحب کر رہے ہیں بڑا زبردست ہے. اب جو وہ ہر ویو جی کے اندر سوال اور پھر جواب، وہ تو بس لاجواب کام ہے. اللہ پاک ان کو بہترین جزا دے، آمین. یعنی کسی نے تو آپ کو اپریشیٹ کیا، ہارون صاحب آپ اتنی محنت کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان کی سینیٹر ہیں نصرت شاہین صاحبہ، انہوں نے بھی اپنی چینل کی پسندیدگی کا اظہار کیا اور لکھا کہ آپ کی ہومیوپیتھک کے چینل بہت اچھے چلا رہے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں جو مردان میں رہتے ہیں، ان کا ایڈریس بھی دیا ہوا ہے کہ وہ ریسرچ کرتے ہیں ہومیوپیتھک ادویات کے اوپر. انہوں نے تجویز دی ہے کہ ہم ان سے بھی چاہیں تو مشورہ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ تو تھی دوستوں کی رائے اور دوستوں کا شکریہ. نام تو بہت زیادہ تھے، سارے تو نہیں پڑھے جاتے. جی راحت صاحب، آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا ہارون نے؟ تو پھر سوال کی طرف جائیں. نہیں آپ شروع کریں. یہ چلیں اس طرح کر لیتے ہیں. یہ عبد المتین عباسی صاحب نے مشورہ دیا ہے، انہیں کہیں کہ آپ آن لائن آیا کریں ہمارے ساتھ پروگرام میں. بڑے اچھے ہومیوپیتھ ہیں وہ بھی. وہ ہومیوپیتھ ہیں؟ ہاں جی ہاں جی.
اچھا اچھا بڑا اچھا علاج کرتے ہیں وہ بھی. تو ان کو کہیں تھوڑی سی ہمت کریں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوا کریں. لوگوں کو ایک اور دوست ہیں ان کو بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی قریب میں ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے. وہ ہے محترم نصیر الحق صاحب. نصیر الحق صاحب بھی کافی منجے ہوئے ہومیوپیتھ ہیں. وہ آج کل امریکہ میں کہاں؟ نہیں جی نہیں، وہ پہلے سویڈن میں تھے، آج کل وہ UK میں ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو تیار کیا ہے، وہ مان تو گئے ہیں لیکن دیکھیں کب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے لے لیں آن لائن. تو بہرحال وہ کچھ تھوڑے سے ڈھیلے سے بھی ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے. اس طرح یہ متین عباسی صاحب ہیں، یہ بہت پرانے ہومیوپیتھ ہیں، بڑے اچھے ہومیوپیتھ ہیں. ایک اور بہت پرانے جرمنی کے ہومیوپیتھ ہیں، ان کا نام ہے افتخار بھٹی صاحب. کافی ضعیف ہو گئے. ہاں جی، لیکن وہ کافی، اگر وہ پسند کریں ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کے لیے تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں. اگر وہ میرا پروگرام سنیں یا کوئی دوست ان کو سنا دے تو وہ بہت اچھے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہومیوپیتھ ہیں. بڑی اچھی بڑی لمبی تشخیص کرتے ہیں جن سے لوگ گھبرا جاتے ہیں اکثر، لیکن ان کی تشخیص ٹھیک ہوتی ہے. تو یہ پرانے ہومیوپیتھ میں سے ہیں. اور کچھ اور بھی پرانے ہومیوپیتھ ہیں یہاں جرمنی میں، اگاہے بگاہے میں ان کا ذکر کروں گا. میں اس بات سے ذکر کرتا ہوں، آج شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے، کہ آپ کو شاید علم ہو یا بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ جب میں نے یہ شعبہ میرے سپرد کیا گیا تھا تو میرے پاس نہ تو ڈبیاں تھیں دوائی بنانے کے لیے اور نہ ہی گولیاں تھیں، کچھ نہیں تھا. میں فرینکفرٹ کی ایک دکان سے، فوٹوگرافر کی دکان سے، وہ فلم کی ڈبیاں لے کے آتا تھا. کچھ لوگوں کو یاد آ جائے گا میری اس بات پہ. فلم میں جو ڈبیاں ہوتی ہیں نا، وہ میں اس فوٹوگرافر کی دکان سے لاتا تھا ہر ہفتے. 100 200 300 وہ کافی ساری مجھے دیتا تھا فری میں نا. مجھے پوچھتا تھا تم کرتے کیا ہو اس کو؟ تو میں نے کہا بتائیں گے کس طرح تمہیں میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ. تو میں ان ڈبیوں میں، وہ جو ریل کی ڈبیاں ہوتی تھی کالی کالی، ان میں چینی ڈال کے لوگوں کو دوائی بنا کے دیتا تھا. یہ 94 95 کا زمانہ، 96 کا زمانہ کا. تو آج تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر چیز کی ریل پیل ہے، گولیاں بے شمار، منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے، شیشیاں بھی ٹنوں کے حساب سے. تو یہ وہ زمانہ ہے، یہ اس زمانے کے یہ ہومیوپیتھ ہیں. یہ عبد المتین عباسی صاحب، یہ نصیر الحق صاحب، یہ بھی بڑے تجربے کرتے ہیں لیکن یہ لوگ سامنے نہیں آتے، یہ اتنے جھجکتے ہیں، شرمتے ہیں، کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. لیکن میں ان کو اوپنلی دعوت دیتا ہوں، عبد المتین عباسی صاحب کو اور نصیر الحق صاحب کو. تو میں نے کہا وہ تو راضی ہیں لیکن وہ کب آئیں گے یہ نہیں پتا. اس طرح اگر ایک ٹیم، ایک میں اور ڈاکٹر کو بھی کہا میں نے پاکستان میں کہ ہمارے ساتھ پروگرام کیا کریں آپ. وہ کہتے جی آپ کا پروگرام بڑا اچھا تھا. میں نے کہا شامل ہوں، ساتھ آئے ہمارے. تو بہرحال میں آہستہ آہستہ کچھ اور ہومیوپیتھ بھی تیار کر رہا ہوں خدا کے فضل سے، جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے اور مجھ سے اچھے مشورے دیں گے لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ، صبر اور تحمل کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ ہماری اس ٹیم میں شامل ہوں اور خدمت خلق کی توفیق پائیں. ٹھیک ہے جی، یہی کہنا تھا میں نے. فرمائیں سوال. ہاں سر، صبر کے امتحان تو آپ لیتے ہیں. لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ 2 3 دفعہ آپ کو لکھا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا. تو دیکھیں جی، میں پھر وہی، میں ہر پروگرام میں آپ کی یہی بات دہراتا ہوں، میرے اختیار میں نہیں. جو چیز ایک میرے پروگرام میں ایک بات آئی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے بھجوائیں، لکھیں. یہ لمبا پروگرام ہے، 3 صفحے تھے. تو آپ نے کہا نہیں مجھے بھیج دیں، میں اس کا جواب دے دوں گا. لیکن وہ ان کا بھی مجھے 2 دفعہ رابطہ ہوا. وہ جو آپ نے بھیجا تھا میں نے اسی وقت اس کا جواب دیا، اسی وقت. جو چیز مجھے یاد ہے وہ اچھی طرح سے یاد. میری یادداشت ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی میں تو نہیں، لیکن انہوں نے خود، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ وہ بھیج دیں تو انہوں نے بھیج دیا تھا. ہاں جی، میں نے ان کو جواب دے دیا تھا اسی وقت. بات یہ ہے کہ میں اپنی پھر وہی بات میں ہر پروگرام میں دہراتا ہوں، ہر پروگرام میں کرتا ہوں. مجھے تکلیف ہے کہ میں لوگوں کی خواہش کے مطابق کام نہیں کر رہا. میں ان کے فون اٹینڈ نہیں کر رہا، میں ان کو میسیجز کے فوراً جواب نہیں دے رہا. ایک صاحب ہیں یہاں برگ میں، تو وہ تو فون پہ لڑنا شروع ہو گئے. میں نے کہا بھائی میرے کیوں لڑ رہے میرے ساتھ؟ میری مجبوری، میں نہیں دیکھ سکتا سارے پاس.
آپ نے کیا میسج ٹھیک ہے کیا ہوگا, میں نے کب کہا آپ نے نہیں کیا, لیکن میں اب کیسے مجھے 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 لوگ سمجھا دیں جو مجھے بتا دیں کہ میں کیا کروں. میں تو اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ, اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر ایک کو جواب دوں, ہر ایک کا فون سنوں, ہر ایک کو تسلی سے میں سمجھاؤں, لیکن میں کر نہیں سکتا. میں پھر مطلب میری اختیار میں نہیں. میں جتنی کوشش ہوتی ہے, جتنا میں سمجھا سکتا ہوں, اس لیے یہ پروگرام ہوا شافی بنایا, اس لیے وہ کیور لائک کیور ٹیلی گرام پہ بنایا کہ لوگ اپنے نسخہ جات وہاں سے دیکھیں. اور اکثر لوگوں کے پاس دوائیں گھر میں موجود ہیں, وہاں سے نسخہ دیکھ کے اب دوائی استعمال کریں. اگر خدا نہ خواستہ ان نسخوں سے یا ان دوائیوں سے آپ کو فرق نہیں پڑ رہا, پھر مجھے بتائیں, پھر میں کوشش کروں گا آپ کا کوئی کیس اچھی طرح سے دیکھ کے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل ہو رہے ہیں لوگوں یہ پہ. تو میری صحیح بات. نالائکیوں کے باوجود, میری سستیوں کے باوجود خدا تعالیٰ ہومیوپیتھی کے ذریعے بہت بڑے بڑے لوگوں کو شفا کے سامان پیدا کر رہا ہے. تو میں تو جی صرف معافی مانگ سکتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ میں جو کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. اگر آپ کو میری طرف سے جواب نہیں ملا تو آپ میسج ریپیٹ کر دیں. اگر آپ کو میرا فوراً جواب آپ کو چاہیے, میں فوراً جواب تو آپ کو دے نہیں سکتا. میں نے تو آپ کو 1000 دفعہ کہا ہے کہ میں ایمرجنسی ڈاکٹر نہیں. کہ ادھر آپ نے فون کیا, ادھر میں نے آپ کو کہا یہ کھا لیں, میرے لیے بہت مشکل ہے, میں نہیں کر سکتا. میں جیسے کر رہا ہوں, میں ہفتے میں ایک پروگرام یہ کرتا ہوں, ایک پروگرام میں اور کرتا ہوں, مجھے اور بھی کام ہے, میرے اور بھی زندگی کے شغل ہیں. تو اس لیے اس کے باوجود میں دن میں 8 گھنٹے یہ پروگرامنگ کو دیتا ہوں. میسج لکھنے, میسجوں کے جواب دینے, فون سننے, فون کے جواب دینے. لوگ تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ شاید نماز کا ٹائم ہو, شاید کوئی بندہ سو رہا ہو. اتنی لمبی بیلیں مارتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مطلب میں تھک گیا ہوں سمجھا کے لوگوں کو, لوگ نہیں سمجھتے. میں نے کہا مجھے فون نہ کریں, فون کا کوئی فائدہ نہیں. میں آپ کی کہانیاں یاد نہیں کر سکتا. آپ مجھے ٹو دی پوائنٹ لکھیں, عمر کتنی ہے, پیشنٹ فیمیل ہے, میل ہے, قبض ہے, پیٹ میں ہوا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہے, کمر میں درد ہے, سر میں درد ہے. یہ چند پوائنٹ اگر مجھے لکھ کے بھیج دیں آپ, تو آپ کو جلدی جواب مل جائے گا. اس کی لکھ کے بھیجیں, جلدی جواب ملے گا. اگر آپ وائس میسج کریں گے تو وائس میسج تو مجھے سننے کو بہت ٹائم لگتا ہے. آج صبح کا میرا خیال میں نے کوئی 60-70 میسیجوں کے جواب دیے ہیں ابھی تک. جمعے کی تیاری تھی, جمعے کا ٹائم نہیں تھا, تو مطلب 100-150 کا شام تک اور دوں گا انشاءاللہ. لیکن اس سے زیادہ میں کیا کروں. جی ہارون صاحب, آج ہارون صاحب سے شروع کرتے ہیں سوال جواب. چلو جی, حکم ہو گیا. نہیں جی, حکم نہیں, ریکویسٹ ہے. ہاں جی, انہیں سنیا ہی من لگتا. ہاں جی, وہ میری آواز بند تھی. السلام علیکم. میں کہا آج ہارون صاحب سے شروع کرتے ہیں پروگرام. ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ آپ نے خطاب لگایا ہوا. ہاں جی, آپ نے کالے کو کالا کیا ہوا ہے. اچھا جی, میرا پہلا سوال ہے کہ کھانسی بہت زیادہ ہے, سلائم نکلتا ہے اور سانس بھاری ہے, اس کے لیے کوئی دوائی بتا دیں. لیکن جی کھانسی ہے اور سانس بھاری ہے, سلائم نکلتا ہے. آرسینک آیوڈائڈ 30 میں دن میں 3 دفعہ کھائیں, اور اس کے ساتھ کالی آیوڈائڈ 30 میں دن میں 3 دفعہ, دونوں دوائیں باری باری کھائیں, ملا کے نہ کھائیں, تو اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ اکثر جوان لڑکے نشوں میں لگ جاتے ہیں, روز نہیں کرتے, 3 یا 4 دفعہ ہفتے میں کرتے ہیں, اس کے لیے کوئی دوائی بتا دیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ نشے تو کرتے ہیں لوگ, مجھے بھی لکھتے ہیں نشہ کرتے ہیں. ماریونا گلوبی, مارایونا, اس طرح کی کوئی نام لکھتے ہیں کہ وہ پیتے ہیں. تو کئی شراب پیتے ہیں, کئی چرس پیتے ہیں, مختلف چیزیں لوگ نشہ کرتے ہیں, مجھے لکھتے ہیں کئی لوگ. دیکھیں, اگر تو اس نے نیت کی ہے کہ میں نے چھوڑنی ہے, پھر تو اس دوائی کام کرے گی. اگر چھوڑنے والے کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر دوائی چھوڑ کے آپ جو مرضی دیں وہ اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گی. لیکن ہوتا نا ارادہ ہوتا ہے جی کہ میں نے اس چیز سے
میں نے چھوڑنا ہے اس کو, میں چھوڑنا چاہتا ہوں, وہ 3-4 دفعہ نہیں کرتا, وہ دن میں 3-4 دفعہ کرتا ہو. تو وہ دن میں 3 دفعہ کرے یا ہفتے میں 3 دفعہ یا 4 دفعہ کرے, تو وہ اگر اس نے چھوڑنا ہے تو پھر اس کی دوائی ہوگی کینابس انڈیکا 200 میں روزانہ 1 بار. تو وہ ساتھ کھائے تو, اور کوشش کرے کہ اس کو چھوڑنے کی, تو چھوڑ سکتا ہے. تو اسی طرح ہاں جی ٹھیک ہے, اور آگے. اگلا سوال ہے, میری بڑی اولاد ٹرانسجینڈر ہے, 29 سال عمر ہے, اور کوئی انجیکشن کا نام انہوں نے لکھا ہوا ہے کنس نیلبن انجیکشن کی عادی ہے 4 سال سے, اس کے لیے کوئی میڈیسن بتا دیں. کس چیز کا انجیکشن, کس چیز کی میڈیسن بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کی اولاد جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے, 29 سال عمر ہے, 4 سال سے کوئی انجیکشن لے رہے ہیں ایلوپیتھی کا, شاید کنز نیلبن نام کا کوئی انجیکشن ہے. نہیں, مجھے تو ایکچولی ایلوپیتھی کا کوئی علم نہیں ہے کہ ٹھیک کیوں, ہے, کس مقصد کے لیے وہ لے رہے ہیں, یا تو پھر وہ تفصیل سے لکھیں کہ اس مقصد کے لیے وہ لے رہے ہیں, یہ بتائیں, تو پھر تو میں اگر وہی بتا سکتا ہوں, ایسے نہیں بتا سکتا. چلیں ٹھیک ہے, اگر تو وہ لکھتے ہیں تو پھر میں بتا دوں گا. اگلا سوال ہے, مریضہ عمر 45 سال کوئی بھی گرم چیز جیسے قیمہ, فش, چکن یا کھائیں جس کی تاثیر گرم ہو تو منہ پر دانے نکل آتے ہیں, سردی سے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ ٹھنڈے, رنگ بدل جاتا ہے اور نیلے ہو جاتے ہیں. سردی سے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے نیلے ہو جاتے ہیں, تو چاہیے کلکیریا کاب اور ہیپر سلف 200 میں 1 بار, یا 30 میں دن میں 2 بار کھائیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور جو گرم چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں ان کے, ہیپر سلف دانوں کو ٹھیک کرتی ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, 2 سال پہلے میرے سر اور میرے پورے جسم کے بال گر گئے تھے, کچھ جگہوں پر دوبارہ بال واپس آئے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ گر گئے ہیں. کسی بھی ڈاکٹر کے علاج سے مجھے فرق نہیں پڑا, اس کے لیے وہ کسی بھی ڈاکٹر بال گر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, انہیں کہیں کہ یہ سفلینم CM میں ایک ہی دن میں 4 خوراکیں کھائیں اور پھر چھوڑ دیں, پھر ویٹ کریں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, LM3 پوٹینسی کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں یہ اس پہ ابھی پہلے بھی بات کی ہوئی تھی, LM پوٹینسیز پہ ایک پروگرام میں نے, کہ LM پوٹینسیز ایکچولی ہمارے لوگوں کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں فوراً کھا کے دوائیاں ٹھیک ہو جائیں. تو یہ LM پوٹینسیز جو ہیں یہ بہت سلو پوٹینسیز ہوتی ہیں, یہ لمبا عرصہ اور کافی دیر جن دو بیماریوں کے لیے ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں ان کو کھلانی پڑتی ہے. تو اس لیے یہ اپنے لوگ تو اس میں مطلب جس جو ہومیوپیتھ ہے اس کو تو انٹرسٹ ہوگا, اس کو تو پتہ ہوگا یہ کیا ہے, لیکن عام لوگوں کے لیے یہ LM پوٹینسیز کام نہیں کرتی, نہ ہی کریں گی یہ, کیونکہ انہوں نے کہنا اچھا ایسی دوائی کھاتی تھی, ہم تو آرام ہی نہیں آیا, تو پتہ نہیں کی کھا لیا سکے, تو یہ تو چھوٹ پہ, یہ تو پتہ نہیں کون سی پوٹینسی ہے. تو اس لیے ہمارے لوگ وہی 30-200 پہ ہی رہتے ہیں, تو وہی کھائیں, اچھا ہے ان کے لیے. LM پوٹینسیز میں بتاتا ہوں, مثلا کسی کو خارش کی تکلیف ہے, اس کو ایگزیما ہے, اس کو ایگزیما فلیئر اپ نہ ہونے کے ڈر سے پھر LM پوٹینسیز دیتے ہیں کہ آہستہ 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 اس ایگزیما کو ٹھیک کرتا جائے. تو یہ بہت ڈاؤن پوٹینسیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, تھائرائڈ نوڈلز کی کوئی دوائی تجویز کر دیں. یہ بھی کئی دفعہ بتائی ہوئی, تھائرائڈ نوڈلز کی دوائی کلکیریا کاب ہوتی ہے, تھائرائڈ کلکیریا کاب 30 میں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, میری بیٹی چھوٹی جس کو 3 ہفتے سے دوشفال ہے, اس کے لیے کوئی دوائی بتا دیں. میرا خیال اگر یہ ہو شافی گروپ میں جاتے یا اس میں جاتے ہمارے وہ کیور لائک کیور میں ٹیلی گرام پہ, تو ان کو اس کا نسخہ مل جانا تھا, لیکن لوگ جاتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جلدی سوال پوچھ لیں. دیکھیں جی, ڈوشفال کے لیے کرچی, پوڈوفائلم, وریٹرم البم اور کروٹن, یہ چاروں دوائیں 30 میں ملا کے جس کو بھی دوشفال ہوں, جس کو بھی دست لگے ہوں, کسی بھی وجہ سے دست لگے ہوں, یہ چاروں دوائیاں ملا کے اگر آپ 30 میں دیں گے, بشک 15 منٹ بعد ریپیٹ کریں, جب تک افاقہ نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دست رک جائے. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, میرے پسینے سے بہت زیادہ
کھٹی بو آتی ہے, پسینہ آنے کے بعد بنیان پر پیلے رنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں. دیکھیں جی اس کی بھی دوائی کئی پروگرام میں بتائی ہوئی ہے. روئم دوائی ہے, RHEUM, روئم 200 میں کھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ عمر 35 سال, پیریڈ سے ایک ہفتہ پہلے بریسٹ میں پین ہوتا ہے اور بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے. پیریڈز آتے ہی جن کو پیریڈ سے پہلے تکلیف ہوں اور پیریڈز آتے ہی ٹھیک ہو جائیں ان کی دوائی ہوتی ہے سمیسی فیوجا. نہیں کہیں کہ سمیسی فیوجا 200 میں یا مدر ٹنکچر میں 10 قطرے دن میں 3 دفعہ کھانا شروع کریں, چلو ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. اگلا ایک سوال پاکستان سے ہے. ان کی عمر 35 سال ہے اور وہ ان کے پخانہ جو ہے وہ 3 سے 4 دن کے وقفے سے آتا ہے. پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہے, پیشاب کی نالی میں جلن ہے, پورے جسم کی جلد موٹی ہے اور ان کے جسم پر الرجی بھی ہے اور جلد مردار ہو کر خشک ہو گئی ہے. جلد مردار ہو کے خشک ہو گئی ہے, قبض بھی ہے اور موٹی جلد ہو گئی ہے, یہ ساری خشکیاں ہیں, ڈرائنس ہے ان کی باڈی میں. ان کو چاہیے کہ اولیو آئل کا, پیور اولیو آئل 1 چمچ صبح اور 1 شام کو پیا کریں. دیسی گھی روزانہ 1 چمچ کھایا کریں. دودھ پیا کریں روزانہ, اور نیٹرم میور 200 میں روزانہ 1 خوراک کھایا. جی ٹھیک ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی اس سے, وہ پچھلے دفعہ میرا خیال آپ نے سوال کیا تھا, کسی نے لکھا تھا کہ دانتوں کی چمک کے لیے یا دانتوں کے صاف کرنے کے لیے کوئی دوائی پوچھی تھی غالباً آپ نے. جی. تو وہ اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں تھی, لیکن میرے محترم برادرم نصیر الحق صاحب نے مجھے بعد میں فون پہ بتائی تھی کہ آپ کو یاد نہیں آ رہی تھی. وہ دوائی ہے بیسیلینم 30 میں, دن میں 1 دفعہ اگر کھائی جائے اور دانتوں کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے تو دانتوں کی جو پلاہٹ ہے وہ اترنی شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے. اگلا سوال بھی پیریڈز سے متعلق ہے کہ بچی کو پیریڈز پرابلم ہے, کافی منتھ تک نہیں آتے, جس کی وجہ سے کافی جسمانی پرابلمز ہیں, جس میں سے ڈپریشن, پینک, سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اور پینک اٹیکس ہوتے ہیں. دیکھیں جی یہ پینک اٹیکس تو آج کل فیشن بن گیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے سب پہ. تو پیریڈز اگر نہیں آتے تو دیر بعد آتے ہیں, تو اس لیے ان کے ہارمونز اپسیٹ ہوں گے بچی کے. بچی شادی شدہ ہے, غیر شادی شدہ ہے, کتنی عمر ہے بچی کی, تو یہ تو مجھے نہیں پتا. لیکن اگر کسی کے ہارمونز اپسیٹ ہوں اور ان کو پیریڈز کا مسئلہ ہو تو وہ ارسٹی لوشیا ایک دوا ہے, ARSTILOCHIA, وہ ارسٹی لوشیا 30 میں دن میں 3 دفعہ کھانا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے جو irregular پیریڈز ہیں اور ہارمونز ان کے امبیلنس ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. پیریڈ ٹھیک ہو. ویسے عمومی اگر بچیوں کو پیریڈز نہ آتے ہوں یا 1 ماہ اسکپ کر گئے ہوں تو ایسی بچیوں کو آپ اشوکا مدر ٹنکچر 8 قطرے دن میں 2 دفعہ دے سکتے. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال تھوڑا عجیب سا ہے, لکھا ہے بچپن سے کھیل میں خود سے باتیں کرتی ہے اور کھیل میں شادی شدہ لائف اور خیال میں شادی شدہ لائف گزارتی ہے. اب عمر 40 سال ہے, شادی شدہ ہے, لیکن اب معدے میں تکلیف, سر میں وائبریشن اور ریپروڈکٹیو آرگنز میں سوزش ہے. اگلی لکھا ہوا ہے کہ ننگ لباس میں کبھی باہر نکلتی ہے. ہاں جی, اس کی دوائی ہوگی ان کے لیے ہائیوسیاسمس. 200 میں ہفتے میں 1-2 خوراکیں کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے بہتری کے سامان پیدا ہو جائیں. جی ٹھیک ہے. چلیں یہ جتنے سمٹمز بتائیں یہ ساری اسی دوائی کی. صحیح ٹھیک. چلیں اب عرفان صاحب آپ کر لیں باقی. کیوں تھک گئے ہیں؟ نہیں, ابھی آگے کوئی 1-2 چھوٹے سے سوال تھے, وہ پہلے بھی ہوئے ہیں تو آپ. Sir, the uveitis problem is in both eyes. First started in left, now also started in right. Symptoms are eye redness,
pain in eye, blur vision, lights sensitively. Kind suggest treatment. अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 में हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा या 1000 की एक ही खुराक बीच में खाएं। अल्लाह ताला फजल करे। पाकिस्तान से पूछा गया था सवाल। अब इंडिया से है जी, 12-year male, my son have too many symptoms for anything. He gets angry and suddenly cries, get irritated always. He want to do anything in hurry, no patience at all. Night nose block and morning sneezing, allergy, frequent cold, throat pain, height not increasing. What to ask Rana Sahib as per your advice, giving Chamomilla 30, Hycomos 200 and giving Nuskha for height. Please advise for above mentioned symptoms which medicine will be prescribed so that all symptoms are covered and exciting medicine to be continued along with new prescribed medicine. Please let us know. नहीं, वो न्यू प्रेस्क्राइब मेडिसिन बाद में होगी, पहले जो दवाएं दे रही हैं उन दवाओं से उस बच्चे को फर्क पड़ा है या पड़ रहा है या नहीं पड़ा, पहले ये बताएं। एंजाइटी के लिए मैंने बहुत दफ़ा बताया कि एंजाइटी के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवा है, अगर हम अमूमी एंजाइटी जिसे लोग बोलते हैं। लेकिन ये गम, फिक्र, परेशानियाँ, ये तो हर घर का मामला है, हर घर में है। कौन है जिसको कोई गम नहीं, किसी को फिक्र नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक हर इंसान पे ये मसाइल आते रहते हैं, लेकिन इनको फेस करना चाहिए। इनके आगे झुकना नहीं चाहिए, इनको फेस करना चाहिए। जब आप झुक जाते हैं तो फिर आप कहते हैं जी मुझे एंजाइटी हो गई, मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। खुदारा अपने आप को संभालें। ये दवाएं अल्लाह के फजल से काम करती हैं, लेकिन अगर आप ठीक होना चाहें, अगर आप ठीक ही नहीं होना चाहें तो फिर दवाएं छोड़ के आप जो मर्जी कर लें, आप ठीक नहीं हो सकते। तो इसलिए उनसे पहले पूछें जो दवाएं उनको पहले बच्चे को दी गई हैं तो उनसे कुछ फ़र्क पड़ा है उस बच्चे को कि नहीं पड़ा। बाकी जो इम्पेशेंस लोग होते हैं, उनकी दवाई का नाम भी इम्पेशेंस ही है। ये बाग फ्लावर की रेमेडी है इम्पेशेंस। वो अगर जिसको भी ये जल्दी हो, जो हर वक्त जल्दी और काली में रहता है, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, मैं भी ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे लोग सब इम्पेशेंस बाग रेमेडी खाएं, इंशाल्लाह ताला सुकून में आ जाए। Inshallah. 41 years female, marriage happened 8 years ago and 5 years ago 2 times miscarriage and now not conceiving. Taken treatment from many doctors. I came across your video and please let me know what tests should be done for both of us. I have hyperthyroidism to take and taking allopathic for it. I will be very thankful to you. Please advise to above. My God bless you all. Ameen. जी जज़ाकल्लाह। देखें ये था वो थायराइड का मसला तो उनको है ही है। इसका मतलब उनके जो हार्मोन्स है वो बैलेंस में नहीं है, इम्बैलेंस है। तो मैं इनको भी कहता हूँ और मैं हमेशा से ये कहता हूँ, जिसने भी औलाद के लिए ट्रीटमेंट लेना है वो सबसे पहले अपने हार्मोन्स चेक करवाए और उसकी रिपोर्ट मुझे दिखाए। डॉक्टर कह देते हैं रिपोर्ट देख के ये सारा कुछ ठीक है, हालांकि सारा कुछ ठीक नहीं होता। मैंने 1000 बार प्रोग्रामों में बताया कि वो कह देते हैं जी सब ठीक है, लेकिन आप उनसे रिपोर्ट लेके आएँ, वो आपको रिपोर्ट भी इसलिए नहीं देते। वो कह देते हैं लेकिन होता नहीं ठीक। असल में ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूँ और ऐसे मैंने खुदा के फल से बेशुमार इलाज किए हैं जिनके प्रोलैक्टिन हाई थे, जिनके प्रोजेस्टेरोन कम थे, जिनके FSH बढ़े हुए थे और इस तरह के बेशुमार मैंने इलाज किए खुदा के फजल से। ये परसों ही मुझे किसी का फिर मैसेज आया था, उनका भी इसी तरह बैलेंस का मसला था, शादी को 3-4 साल हो गए थे, बच्चा नहीं हो रहा था। परसों मुझे मैसेज आया कि मैंने चेक किया, मैं पॉजिटिव हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तक आपको पता ना हो कि आपके अंदर कमी क्या है, आप तुक्के से तो दवाइयाँ, मैं तो तुक्के से दवाई नहीं देता किसी को भी।
کئی لوگ اس چیز کے گواہ ہوں گے. میرے پاس کافی دور سے ایک دفعہ لوگ آئے تو وہ کہنے لگے جی نہیں ہم تو سب ڈاکٹر نے کہا ہم ٹھیک ہیں یہ ہے وہ ہے ہم تو کوئی رپورٹ لے کے نہیں آئے. میں نے کہا جی سوری پھر میرے پاس کوئی دوائی نہیں. تو میں نے کہا میں دوائیں بیچتا نہیں ہوں, میں دوائیں علاج کرتا ہوں. اگر میں نے دوائی بیچنی ہوتی میں آپ کو کوئی دوائی دیتا کہ یہ لے جائیں اور جا کے کھائیں, میں ایسے کرتا نہیں. اس لیے یہ کوئی بھی ایسا پیشنٹ جس کو یہ مسئلہ ہو وہ اپنے ہارمونز ٹیسٹ کروائے اور اس کی رپورٹ مجھے بھیجے, پھر اس سے جو علاج ہوگا تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. ٹھیک ہے. 50 فیمیلز 3 ہفتے پہلے ٹوتھ میں درد ہونے کی وجہ سے ڈینٹسٹ کے دکھایا. ڈاکٹر ٹیسٹ کرنے کی صلاح دی. ٹیسٹ سے پتہ چلا کینسر ہے. لیفٹ سائڈ میں پہلے سے 3rd دانت میں ہے یعنی کینسر. ڈاکٹر آپریشن کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں. کسی میں یہ ہومیو دوائی کا کہا اور یہ دوائی لے رہے ہیں. ہیکلا لاوا 30, ہیکلا لاوا 1 m, آرنیکا 1 m, کلکیریا فاسٹ 6, کلکیریا فلور 6x دوائی تجویز کر دیں اور ساتھ ہی یہ دوائی بھی کنٹینیو کرنی ہے بتا دیں. نہیں میں نے کیا دوائی تجویز کرنی, آپ دوائی آلریڈی کھا رہی ہیں آپ کھائیں. اس کے ساتھ صرف یہ کرنے کہ کارسینوسن 1000 میں لے لیا کرے ہفتے میں ایک بار. باقی جو دوائیں آپ جس ڈاکٹر نے بھی آپ کے لیے تجویز کی ہیں اور اس نے اپنے علم کے ساتھ آپ کو دوائیں تجویز کی, میں تو کوئی دوائی اس میں تجویز نہیں کرتا. میں صرف یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ آپ کارسینوسن 1000 میں ساتھ لے لیا کریں. ٹھیک ہے. کھانا کھاتے وقت لقمہ گلے میں اٹک جاتا ہے, پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے پڑتے ہیں, تب لقمہ نیچے جاتا ہے. ہر کھانے میں 2-3 نار ایسا ہوتا ہے. کون ہے, کس کو ہے, بچہ ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, بڑا کون ہے؟ یہ نہیں لکھا جی. دیکھیں ہر یہ دفعہ کہا جاتا ہے کہ اپنی عمر ضرور لکھیں, کتنے عرصے سے تکلیف ہے یہ ضرور لکھیں. انہیں کہیں گے جی پلمبم میٹیلیکم کھا کے دیکھیں. پلمبم میٹ 200 میں یا 30 میں کھا کے 1-2 ہفتے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. جب بھی کوئی کھٹی چیز مثلا مالٹا, کینو, لیمو تو ہاتھ اور انگلیوں کی سکن جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں. مالٹا چھیلنے سے یا مالٹا کھانے سے؟ کھانے سے. تو نہ کھائیں, مالٹا کھانا ضروری نہیں. جس چیز سے پرابلم ہو اس سے بچنا چاہیے, کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو. ویسے کھٹی چیزوں سے بچنے کے لیے وہ آپ کلکیریا فلور کھا سکتے ہیں, لیکن جو چیز آپ کو نقصان دیتی ہے آپ کیوں کھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کسی نے ماں سوادی تھے کسی نے ماں بادی. تو اس لیے جو چیزیں آپ کو پچ نہیں رہی آپ کو نہیں کھانی چاہیے. جو چیز آپ پچا سکتے ہیں ایزیلی وہ آپ کھائیں. آپ کے لیے وہی بنی ہے جو آپ پچا رہے ہیں. اچھا جی, محاسے, مسوں اور موقوں میں کیا فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو دوائیاں بھی علیحدہ ہوں گی, وہ بھی بتا دیں. ایک کوئی فیملی ساری توجہ دوائی ہے مین دوائی. نو مولود کی عمر 15 دن ہو چکی ہے. پیدائش کے بعد سے والدہ کا بی پی لو چل رہا ہے 90-60. ان دنوں جو خوراک دی جاتی ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے. روزانہ لیم کی یخنی بنا کر دی جا رہی ہے. بھوک دیر سے لگتی نہیں ہے, جیسے ایسی کیفیز کھانے کو دل نہیں چاہ رہا. روزانہ کئی بار کاربووچ 200 دن میں 3 دن کے وقفہ سے دی ہے. اسی بچی کی نظر دور کی کمزور ہے, چشمہ لگاتی ہے. بچی کی پیدائش کے بعد نمبر پڑ گیا ہے. نہیں وہ دیکھیں یہ پرابلمز ہوتی ہیں کئی عورتوں کو بچوں کی پیدائش کے بعد, ان کو کھانے پینے کو دل نہیں کرتا, بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. تو یہ یخنیاں پلانے سے تو کچھ نہیں ہوتا. یخنی اگر پیے گی تو بھوکے سے لگے گی. جب وہ لیم کی یخنی پیے بندہ کوئی تو اس کو بھوک تو لگنا دیر سے لگے گی نا ڈیفینیٹلی. تو ایسی چیزیں یہ یخنیاں وخنیاں کھانے کے بعد دیا کریں, کھانے سے پہلے نہ دیا کریں. یہ کھانے کے ساتھ, جیسے کھانا کھانا ہے ساتھ یخنی دے دی کے ساتھ یہ پیو, پانی نہ پیو, تو اس طرح کریں. باقی اس کا بلڈ پریشر لو ہے, بلڈ پریشر لو کے لیے ایک دوا ہے مائریٹل کیکٹس 30 میں. وہ بلڈ پریشر عورتوں کا اکثر جن کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اس کو وہ ٹھیک کر دیتی ہے. عورتوں کا مردوں کا بھی کر دیتی ہے ٹھیک لو بلڈ پریشر. تو ویسے
کسی کا بہت زیادہ اگر لو بلڈ پریشر ہو تو سلاجید کے 2-3 قطرے پانی کے گھونٹ میں ڈال کے پئیں اگر، تو اس سے بھی بلڈ پریشر عورتوں کا اور جن کا زیادہ لو ہو وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کاربوویج وقتی طور پہ فائدہ دیتی ہے بلڈ پریشر بڑھانے میں، لیکن اس کا پرماننٹ علاج نہیں ہے، اس لیے 2-3 دن دینے کے بجائے آپ روزانہ بھی دے سکتے ہیں اور 3 دفعہ دن میں بھی کاربوویج دے سکتے ہیں۔ کاربوویج لائف سیور دوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بلڈ پریشر یہ صرف اتنا ہی بڑھاتی ہے کہ وقتی طور پہ فائدہ، اس کے بعد نہیں۔ ٹھنڈ سردی سے ناخن نیلے ہونے لگے تو کیا لینا چاہیے؟ دیکھیں جی، ٹھنڈ سردی سے ناخن نیلے ہونے لگے، ہیلو ڈرما ایک دوا ہے، ہیلو ڈرما اگر 200 میں کھائیں تو بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو جائے گی، ان کی گرم ہو جائیں گے۔ کون سی دوائی سے ہائی بلڈ پریشر مستقل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بلڈ پریشر مستقل طور پہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کو ٹھیک کرنے کے لیے بندے کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ بلڈ پریشر بڑا ہو تو اس کا پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں بڑا ہے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے جن کا بلڈ پریشر عمومی شوٹ کرتا ہے، 160 پہ چلا گیا، 170 پہ چلا گیا، پھر صبح دیکھا تو 127 پہ آ گیا، 130 پہ آ گیا، ایکچولی ایسے لوگوں کے پیٹ میں ہوا ہوتی ہے، ان کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا۔ جب پیٹ میں ہوا ہوتی ہے، وہ پریشر پڑتا ہے دل کی طرف، بلڈ پریشر ہائی شو ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگ جب ایک دفعہ چیک کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر میرا ہائی، پھر وہ ٹینس ہو جاتے ہیں، پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، کچھ ناڑی نہ پھٹ جائے، کتے آئی نہ ہو جائے، کتے اے نہ ہو جائے، اے گولی کھا لا، او گولی کھا لا، اے گولی کھا لا۔ ان گولی کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بلڈ پریشر جب آپ چیک کریں گے ہر دفعہ بڑا ہو۔ اس لیے جب بھی آپ کا بلڈ پریشر آپ نے کبھی چیک کیا بڑا ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے یہ کیوں بلڈ پریشر۔ میرا تو عمومی تجربہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر عمومی پیٹ کی خرابیوں، پیٹ میں ہوا، پیٹ میں گیس، پیٹ میں گڑ گڑ، قبض، ان وجوہات سے عموماً لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو ممکن اس کی ہارٹ کی وجہ سے ہو، کسی کی وینز کا پرابلم ہو، ممکن اس کو وینز کی وجہ سے ہو، لیکن ڈاکٹر صاحبان جو گولی دیتے ہیں وہ تو ہر قسم کے بلڈ پریشر کے لیے دیتے ہیں نا، ہر قسم کا بلڈ پریشر ہے وہ رامپریل کھاتے جاؤ۔ کچھ اور بھی دوائیں اس طرح کی ہیں مجھے تو خیر نام نہیں یاد، لیکن رامپریل اکثر ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں۔ تو ویسے عمومی طور پہ اگر آپ کا بلڈ پریشر آپ نارمل اپنا رکھنا ہے، رو ولفیا ایک دوا ہے، وہ آپ 6 میں لے لیں، کھاتے رہیں۔ وریٹرم ویریڈ ایک دوا ہے 6 میں، یہ بلڈ پریشر کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ وریٹرم البم ایک دوا ہے، وہ بھی بلڈ پریشر کو ٹھیک رکھتی ہے۔ اب وریٹرم البم میں وہی آ گیا نا، پیٹ کی خرابی، دست، تشنج پیٹ میں ہوگا تو بلڈ پریشر ہی ہوگا۔ وریٹرم البم کھائیں گے وہ تشنج اسپیزم ختم ہو جائے گا، بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایلیم اورسینم ایک دوا ہے، وہ بلڈ پریشر کی بہت اچھی ہے۔ اڈرنالین اگر کسی کو گردوں کی درد کی وجہ سے یا گردوں میں پرابلم کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو تو اڈرنالین سے اچھی کوئی دوائی نہیں، 200 میں کھائیں آپ۔ تو بلڈ پریشر کی تو بے شمار وجوہات کہ بلڈ پریشر کیوں ہے، یہ بندے کو خود دیکھنا چاہیے کہ وہ کس وقت اس کا بلڈ پریشر یا کیسے ہوا، کیوں بڑھتا ہے بلڈ پریشر۔ تو ویسے اگر بندہ کوئی 60-65 سال کا ہے تو اگر اس کا بلڈ پریشر 150 کے قریب ہے تو زیادہ نہیں، بالکل 140 to 150 اوور 60 کا اگر بلڈ پریشر ہے تو زیادہ نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ بے شک گولیاں ڈاکٹروں کی کھاتا رہے، اپنے آپ اپنا میدا جلاتا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کو، یہ نارمل ہے اس عمر میں۔ تو لیکن کئی لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں جی 120-80 ہونا چاہیے۔ 120-80 کس کا ہوتا ہے؟ تو بہرحال اینی وے، مطلب 150 تک نقصان کوئی نقصان نیور۔ نوجوان عمر 23 سال، نیچے والا 90 سے نہیں بڑھنا چاہیے، نیچے والا جو ہے وہ 90 سے نہیں بڑھنا چاہیے، وہ 80 85 90 مطلب ٹھیک ہے، کنٹرول ہے، 95 تک بھی اس اوکے، لیکن 90 سے ابو نہیں جانا چاہیے، اور اوپر والا 140 150 اٹس نارمل۔ نوجوان عمر 23 سال، کافی دبلا پتلا، درمیانہ کھانا پینا، بظاہر کوئی بیماری نہیں لیکن ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، بچپن میں کئی بار ٹائیفائڈ اور ملیریا ہوا۔
بچپن میں جس کو کئی بار ٹائیفائڈ ہوا اور ملیریا ہوا تو اس کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے. ٹائیفائڈ ایکچولی یہ پیٹ کی بیماری ہے. ٹائیفائڈ جو ہے یہ پیٹ کی بیماری ہے اور اس کو ٹائیفائڈینم 200 میں اس کو کہیں اس بچے کو کھائے ہفتے میں 2-3 دفعہ. اور چائنا مدر ٹنکچر کہ 10 قطرے دن میں 3 دفعہ پیے. اور اس کے ساتھ بیکٹیشیا مدر ٹنکچر اور اس کے ساتھ ایکینیشیا مدر ٹنکچر. تینوں مدر ٹنکچر ملا کے 10 قطرے صبح، 10 دوپہر، 10 شام. اور ٹائیفائڈینم 200 ہفتے میں 2-3 دفعہ. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. بہت اونچی آواز میں خراٹے مارنے سے نجات کی ہومیوپیتھک دوائی. برائٹا کاپ 200 میں صبح کو دیں اور رات کو سونے سے پہلے اوپیم 200 میں دیں کچھ دن، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اونچی آواز سے ایک دھیمی آواز ہو جائے گی. میرا سوال ہے کہ اگر سی ایم کی دوائی نہ ہو اور 1000 کی ہو تو ان میں کتنی دفعہ دن میں کتنی دفعہ دیں؟ بات یہ ہے جی کہ جو کام سی ایم کر سکتی ہے وہ 1000 نہیں کر سکتی. یہ تجربے میں بات ہے. مختلف بیماریوں میں مختلف بیماریوں کے لیے اگر سی ایم درکار ہے تو سی ایم ہی چاہیے. مثلا اگر کوئی بندہ کومے میں چلا گیا ہے تو اس کو اگر آپ سی ایم کی او پی ایم نہیں دیں گے تو 1000 کی شک دیتے رہیں، فرق تو پڑے گا کچھ دنوں بعد، لیکن سی ایم دینے سے فوری فرق پڑنے کا امکان ہوتا ہے. کیونکہ ایسے تجربے میں نے کیے ہیں اور اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہوا ہے. جہاں سی ایم درکار ہے وہاں سی ایم ہی کام کرے. مثلا اگر کسی کو مس کیریجز کسی کو بار بار ہوتے ہیں اس کے لیے میں عمومی سی پی ایس سی ایم میں دیتا ہوں فوری ایک خوراک. اور پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اگر جب آپ پریگننٹ ہوں تو پریگنینسی کے فوراً بعد ایک سی پی ایس سی ایم کی خوراک لے لیں اور پھر 1-2 مہینے کے بعد سی ایم لے لیں سی پی آئی کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ حمل بچ جاتا ہے. تو اس لیے جہاں سی ایم درکار ہے وہاں سی ایم دے. جیسے 1000 ٹھیک ہے، میٹرونیم تھوڑا بہت کام تو سی ایم 1000 بھی کرے گی لیکن ویسا نہیں کرے گی جیسا سی ایم کرنا چاہیے. میٹرونیم یا سلفریڈیم یہ اگر ہوں، جی میٹرونیم میڈورائنم، یہ سی ایم میں لے رہے ہیں وہ. ہاں جی میں نے وہ گھٹنوں کے جوڑوں کے دردوں کے لیے بتائی تھی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو کھاتے، میں نے کہا تھا ایک خوراک پہلے لیں میڈورائنم کی، 3 دن یا ہفتے کے بعد ایک خوراک لیں سفلینم کی، اس کے بعد پھر یہ دوسری دوائیں شروع کریں. وہ ہر ہفتے نہیں لینی. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ پہلے ایک خوراک وہ لیں، بعد میں دوسری لیں سفلینم، پھر اس کے بعد دوائیاں شروع کریں. تو اس یہ کے بعد پھر آپ نے سی ایم میں نہیں لینی، پھر آپ نے وہی جو بتائیں وہی لینی. بوسٹر کے بد اثرات سے بچنے کے لیے وہی دوائی جو پہلے 2 میں استعمال کی ہے اب بھی وہی کرنی ہے. لیکن جی اس بوسٹر سے کافی سارے لوگوں کو بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں، مختلف ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے دوائی تو کوئی بھی ویکسینیشن ہے اس کی دوائی تو تھوجا ہی ہے اس کا اینٹیڈوٹ. تو آپ کو اگر تھوجا 200 میں نہیں اثر کر رہی آپ تھوجا 1000 میں لے سکتے ہیں، تھوجا سی ایم میں بھی لے سکتے ہیں. تو ایسے حضرات جن کو یہ بوسٹر جنہوں نے لگوانا ہے ابھی، تو وہ بجائے 200 کے وہ تھوجا سی ایم کی خوراک کھا کے جائے یا کم از کم 1000 کی. تو پھر مجھے امید ہے کہ اس کے برے اثرات سے وہ بچ سکیں گے. کیونکہ بہت ساری شکایتیں آ رہی ہیں مجھے بوسٹر کی کہ ہم نے بوسٹر لگوایا یہ ہو گیا. کل پرسوں مجھے کسی نے بتایا تھا غالباً، مختلف چیزیں بتاتے رہتے ہیں لوگ. لجنا ایج 30 can she take Rana Saab's homeopathic treatment for hypothyroidism and alopecia together? دیکھیں جی جس نے تو تھائرائڈ کے متعلق دیکھنا ہے وہ میرے واٹس ایپ پہ جائے. میں نے رات ہی اس پہ ویڈیو لگائی ہے تھائرائڈ کے متعلق. جو یہ پروگرام میرا سن رہا ہے وہ سن لے، وہ آگے بھی بتائے. رات کی میرے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ تھائرائڈ کے بارے میں جو ویڈیو میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے کی تھی، غالباً 6 مہینے سال پہلے، وہ رات کی میں نے لگائی ہوئی. کیونکہ کچھ لوگوں کے مجھے سوال آ رہے تھے اس کے بارے میں، نے کہا تھا ویڈیو دیکھیں، وہ کہہ رہے جی ہمیں مل نہیں رہی. تو مجھے حیرانی ہوئی. بہرحال میں نے ان سے تو بحث تو نہیں کی لیکن میں نے وہ ڈھونڈ کے لگا دی. تو اس میں وہ تھائرائڈ بھی ہے، اس میں وہ
بیلنس پی ایس او سی بھی ہے سارا. اس میں بہت ساری عورتوں کے لیے خاص وہ ویڈیو بنائی تھی. وہ جتنی بھی عورتیں بچے جو بھی ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں, ان کو بہت ساری دوائیں ملیں گی, بہت ساری انفارمیشن ملے گی. Secondly, can she take thyroxine tablets along with the homeopathic treatment, جی لے سکتے ہیں. Vaccinium 200, Thyroidium 200, and how long she should take homeopathic hydrocortisone treatment? تھک گئے ہم تو یہی کہتے کہتے, لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میں نے 1000 دفعہ یہ بتایا ہے کہ تھائرائڈ کے لیے اگر آپ دوائی لے رہی ہیں یا لے رہے ہیں, آپ 6 سے 8 ہفتے دوائی کھائیں, پھر اپنا ٹیسٹ کروائیں. آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کتنی دیر کھانی. میں تو نہیں بتا سکتا, میں تو صرف دوائی بتا سکتا ہوں. اور اللہ ماشاء اللہ یہ 2-3 مہینے کے اندر اللہ کے فضل سے یہ نارمل رینج پہ آ جاتا ہے. ہائپو تھائرائڈ ہو یا ہائپو تھائرائڈزم کچھ بھی ہو, تو ماس وائز کی بھی کوئی ایسی کوئی اور بیماری نہ ہو صاحب, تو 6 سے 8 ہفتے میں اللہ کے فضل سے یہ نارمل ہو جاتا ہے. Lajna, age 60, said that if someone smokes cigarettes on TV, she said that she feels that smoke is going into her own lungs. Is there any homeopathic treatment to get rid of this feeling? Thanks. گیٹ ریڈ دس فیلنگ تو نہیں ہو سکتی. وہ اگر ساتھ بیٹھا اسموک کر رہا ہے اس کا دھواں تو جائے گا ہی, لیکن اس دھوئیں سے بچنے کے لیے وہ ڈیفنی انڈیکا ایک دوا ہے وہ کھا سکتے, یا لوبیلیا انفلاٹا. یہ 2 دوائیں ہیں جن کو دھوئیں سے, سگریٹ کے دھوئیں سے یا کسی بھی قسم کے دھوئیں سے پرابلم ہو. لوبیلیا انفلاٹا ان کے لنگس کے لیے, اور یہ ڈیفنی انڈیکا بھی ان کے لنگس اور ان کے وہ سائڈ ایفیکٹس ہوئے. 5 سال کا بچہ باتیں بہت کرتا ہے لیکن صاف بات نہیں کرتا اور الفاظ چھوڑ جاتا ہے, بہت تیز بولتا ہے. بہت تیز بولتا ہے, الفاظ چھوڑ جاتا ہے, صاف باتیں نہیں کرتا, لڑتا جھگڑتا تو نہیں, یہ نہیں لکھا جائے. صاف باتیں نہیں کرتا. کالیفاس 200 میں اور نیٹرم میں اور 200 میں ڈیلی 1 ڈوز دیں. اور جو اس میں وہ یہ جو جلدی کا مادہ ہے, جیسے بتا رہے ہیں کوئی جلدی جلدی باتیں کرتا ہے, اس کے لیے لیک ہیومن ایک دوا ہے, وہ 1000 میں ہفتے میں 1 آدھ خوراک کے ساتھ اس کے لیے بھی دیں, تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. کینیڈا سے پوچھا ہے کہ والد پاکستان میں ہے, لیور کینسر کے مریض ہیں, عمر 84 سال ہے, ان کو ڈر خوف شروع ہو گیا ہے. مثلا دن رات ان کو احساس شروع ہو جاتا ہے کہ میری رضائی کو کوئی کھینچ رہا ہے جبکہ کمرے میں کوئی نہیں ہوتا. اس قسم کے خوف ڈر کے لیے کوئی دوائی؟ اس قسم کے خوف اور ڈر کے لیے, جو خیالی خوف اور ڈر ہو, اس کے لیے کلکیریا کارب دیں ان کو 1000 میں یا 10000 میں کوئی 1 آدھ خوراک, یا 200 میں دے کے دیکھیں. یہ بچی 9 سال جب اینک اتارتی ہے, بائیں آنکھ کا ڈیلا آدھا غائب ہو جاتا ہے, پتہ چلا پیدائشی ہے اور اینک لگانے سے محسوس نہیں ہوتا. یہ تو وہ کیا بہنگا پن ہے کیا ہے؟ یہ نہیں پتہ. اگر تو بہنگا پن ہے تو پھر بھی اگر ڈیلا, اگر نظر بھی ساتھ کمزور ہے اور بہنگا پن بھی ہے, تو ایگیریکس جلسیمیم اور سائکلامن دوائی ہے 30 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ دیں. اینک اتارتی ہے اس کا مطلب ہے کہ نظر کمزور ہے. بچی عمر 17 سال گوشت اور پھل نہیں کھاتی, فاسٹ فوڈ کھا لیتی ہے, بعض دفعہ پخانے میں خون بتاتی ہے. بچی عمر 16 سال گوشت نہیں کھاتی, گوشت اور پھل نہیں کھاتی, فاسٹ فوڈ کھا لیتی ہے. تو فاسٹ فوڈ بھی تو گوشت ہی ہوتا ہے. فاسٹ فوڈ اگر تو برگر وغیرہ, برگر تو گوشت کا ہی ہوتا ہے. ایسے بچے جو گوشت نہ کھائیں یا گوشت کھانے کے خواہش مند نہ ہو یا گوشت سے ان کو گھبراہٹ ہوتی ہو, ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو 1000 میں بیسیلینم مہینے میں 1-2 بار دیتے رہیں, تو وہ گوشت کھانا شروع ہو جائیں. نوجوان عمر 22 سال, جسم کے بال ختم ہو گئے تھے, سال بعد پھر آ گئے,
अब फिर उतर गए, ये सवाल हो गया, आंखों के बाद भी उतर गए। ये सवाल हो गया। मिलता जुलता जी। उम्र 50 साल, आंखों की भवों के कुछ बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं। हाँ जी, ये उमर ने सवाल किया था। लड़का उम्र 27 साल, बहुत जल्दी भूलने की आदत हो गई है, 5-10 सेकंड पहले की बात भूल जाता है। डॉक्टर ने एसिड फास्ट बता दी थी, इससे मुंह के मसूड़े सूज गए। आपके कहने पर दोबारा इस्तेमाल की, 2 हफ्ते से मसूड़े सूजे हुए हैं। ऐसे लोग जो है ना, जो जितनी चीज़ें भूल जाते हैं, उसमें बाजार गए शॉपिंग करने के, वहाँ कोई चीज़ भूल आए, या किसी को कुछ को ख़रीदा कहीं से, उसी दुकान पे छोड़ आए, ऐसे लोग जो जो इनकी जो याददाश्त इतनी कमज़ोर हो जाए, उनको चाहिए कि वो एम्ब्रा ग्रीसा 30 या 200 में इस्तेमाल करें, तो उनकी याददाश्त इंशाल्लाह ताला बेहतर होती है, फिर नहीं वो भूलेंगे बाजार में कुछ चीज़। और मसूड़े सूजने की मसूड़े सूजे उसके लिए मैक्सोल खाएं, ठीक हो जाए। उम्र 17 साल, खाना हजम न होना, छोटे मोटे डकार, सीने में जलन, खाना हलक में आ जाना। ये तो कई दफा देखें जी, डकार, खाना, जलन, ये कई दफ़ा इस टॉपिक पे बातें की हुई हैं, लेकिन चलें बार बार वही सवाल आ रहे हैं। तो इसके लिए कोंडुरांगो दवा है, कोंडुरांगो 30 में खाएं, दिन में 2-3 दफ़ा, इंशाल्लाह ठीक हो जाए। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो दूसरी अद्वियात के साथ इस्तेमाल नहीं की जा सकती, वो आप कब बताएंगे? लेकिन नहीं, वो तो बेशुमार दवाएं हैं, वो इतनी दवाएं मैं बताऊंगा तो आपने कौन सा याद रखना, मेरी छोटी छोटी बातें तो याद नहीं रखते, तो वो कैसे याद रखेंगे। लेकिन विटामिन वो K2 सप्लीमेंट बिला जरूरत भी ली जा सकती है? जी ली जा सकती है, विटामिन K2 हड्डियों को मजबूत करता है। उम्र 35 साल, सामने वाले हिस्से में बाल कम है, आपके इसके बारे में कई नुस्खे हैं, आप कौन सा इस्तेमाल करें? कहाँ बाल का है, सर पे? सर पे, माथे की तरफ। कोई एक शुरू करें पहले, कोई एक शुरू, कम से कम 6 हफ्ते खा के देखें। ठीक। उम्र 30 साल, कद 190, वजन 117 किलोग्राम, सोते में सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, श्लाफ अपने की बीमारी है, सोते वक्त दिल की धड़कन 170 तक पहुंच जाती है। इसकी भी दवाएं कई दफ़ा बताई हैं स्लीप एप्निया की। नाजा दवाई है इसके लिए, अगर धड़कन जितनी तेज़ होती है तो नाजा 30 में रोज़ाना 2 दफ़ा 3 दफ़ा दिन में खाएं, और 1 हफ्ते के बाद बताएं, फिर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी प्रोग्राम में बताएं कि आपको कुछ फ़र्क महसूस हुआ या नहीं हुआ। बेटे के जोड़ों में दर्द रहती है, बाएं जानब वाली पसलियां इतनी दर्द करती हैं कि हाथ भी नहीं लगाया जाता। ये उसी बच्चे से रिलेटेड था, ये 30 साल वाले से। नहीं, वो पसलियाँ दर्द क्यों करती हैं, पता नहीं क्यों करती हैं, लेकिन पहले जो मेन दवाई बताई पहले वो खा के देखें। ठीक। हाँ जी उमर साहब। पहला मेरा सवाल था ना, जिसमें मैंने पूछा था कि उनकी उम्र 29 साल है और वो एक इंजेक्शन की आदी है 4 साल का, वो पेन किलर है, नारकोटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे नारकोटिक इंजेक्शन है, पेन किलर, और ऐसा लोग ड्रग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे। वो एडिक्शन होगी ना, फिर ड्रग जी एडिक्ट होगी ना। जी, उसके लिए उन्होंने पूछा है। देखिए जी, इस किस्म के ड्रग एडिक्शन के लिए तो एसिड सल्फ एक दवा है, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो उसका मदर टिंचर लेके या 1x या 2x में लेके, अगर 2-3 कतरे दिन में दिए जाएं 2-3 दफ़ा दिन में, तो वो शराब पीने वालों की एडिक्शन या इस किस्म के टीके लगवाने वाले की एडिक्शन से छूट सकती है। तो अगर उसको पेन, बॉडी में पेन है, तो पेन के लिए तो फिर दवाएं खानी पड़ेंगी। पेन के लिए फिर यूफाटोरियम परफोलाटोम है, जिस्म में दर्दों की दवा, तो वो साथ खाएं तो अल्लाह ताला फर्क करेगा। ठीक है। अगला सवाल है, उम्र 40 साल, आंख का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टस्कोप्लाज्मा और काला मोतिया है, उम्र 40 साल है और एक आंख ज़ाया हो गई है उनकी, दवाई बता दें। अल्लाह ताला फर्क करे। फास्फोरस CM में एक खुराक, फाइस्टोस्टिग्मा CM में एक खुराक,
ایک ہفتے کے وقفے سے کھائیں پھر بتائیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے میری بیٹی عمر 13 سال، آنکھوں میں تارے نظر آتے ہیں، اس کے لیے اورمیٹ 200 اور نیٹرمیور اور کلکیریا فاس 30 میں کہا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا انہیں. آنکھوں میں تارے نظر آتے ہیں؟ جی اچھا آنکھوں میں تارے سے کیا، وہ آئی فلوٹرز وغیرہ؟ شاید ایسا ہی ہے. اس کے لیے اورمیٹ 200 دی ہے انہوں نے، نیٹرمیور اور کلکیریا فاس میں آئی 30. فلوٹرز کے لیے تو آرمڈ میں نے کبھی نہیں بتائی. آئی فلوٹرز کے لیے اگر کوئی دوائی میں نے کسی کو بتائی ہے تو وہ ہے فاسفورس 1000 میں ویکلی خوراک، تو وہ کھا کے دیکھیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے گلے میں کوئی چیز چبھنے جیسا اچانک بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے، عمر 35 سال، برسات سے 3 دن پہلے گلا خراب ہو جاتا ہے اور نزلہ اور زکام شروع ہو جاتا ہے. ہیپر سیلف 200 میں، نائٹرک ایسڈ 200 میں، دن میں 2 دفعہ صبح شام کھائیں، اللہ فضل کرے. ٹھیک ہے. اگلا سوال عمر خاتون جن کی عمر 40 سال، انہیں مجلس میں فون پر یا جب کبھی مجمع کے سامنے تقریر کرنی ہو یا بات کرنی ہو تو گلا خشک ہو جاتا ہے، پسینہ اور کھانسی، جتنا مرضی پانی پی لیں گلا خشک ہی رہتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں، بڑے بڑے آندے ہو جاتے ہیں. پریزنٹیشن کا خوف ہو تو اس کے لیے دوا ہوتی ہے جلسیمیم. آپ نے کوئی بھی چیز پریزنٹ کرنی ہے تو اس میں آپ کو خوف ہے یا کوئی امتحان ہے یا آپ نے اسٹیج پہ تقریر کرنی ہے یا آپ نے بولنا ہے، تو اگر جلسیمیم 200 میں کھا لیں تو آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا اور آپ سب کچھ بول بھی جائیں. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال ہے عمر 55 خاتون ہے اور ان کے ناخن خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں ان کے. آج تو جگہ جگہ 40 بیٹھے ہوئے ناخن ٹھیک کرنے کے لیے. سسٹس 30 میں کھائیں دن میں 2 دفعہ. ٹھیک ہے جی. صاحب آپ کی پرانی مریض ہے، کہیں تو خط پڑھ دوں. 5 منٹ ہے. پڑھ دو. ڈاکٹر صاحب 20 سال پہلے مجھے گھریلو مالی پریشانی اور مختلف زندگی کی پریشانیوں کی وجہ سے سخت ڈپریشن اور انگزائٹی کا حملہ ہوا تھا. ہر وقت ڈر لگتا تھا، روتی رہتی تھی، اکیلے نہیں رہ سکتی تھی، صبح اور شام کو طبیعت زیادہ خراب ہوتی تھی، خوف کے دورے پڑتے تھے. اس وقت ڈاکٹر کی دوائی کھائی تھی. ڈاکٹر کہتے تھے کہ ذہن پر پریشانیوں اور غم کا اثر ہے. اس وقت میرے 2 بچے تھے اور میری عمر 30 سال تھی. میرے خاوند اس وقت باہر تھے اور میں پاکستان میں تھی. اس وقت میں اپنے خاوند کے ساتھ ہوں، 3 بچے ہیں، اب 18 سال سے یورپ میں ہوں. یہاں آ کر طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی اور دوائیاں ڈاکٹر کی اور ہومیوپیتھی چھوڑ دی تھی. طبیعت میں ڈر، خوف، حساسیت اور افسردگی تو تھی جو شاید فطرت کا حصہ ہے، لیکن اتنی شدید نہیں تھی کہ دوائی کھاتی. لیکن اب 2 سال سے پہلے جب کرونا کی وبا پھیلی تھی تو ایک دفعہ پھر اسی طرح ڈپریشن، انگزائٹی کی خوف، گھبراہٹ اور بے چینی اور بے سکونی کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی اور اب تقریباً 1.5 سال سے ہو گیا ہے طبیعت خراب ہوئے. ڈاکٹر کی دوائی بھی کھا رہی ہوں اور اب آپ کی بھی. طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر ہے. ڈاکٹر کی دوائی انگزائٹی کی میں نے کم کر دی، طبیعت بہتر ہے، بالکل ٹھیک نہیں. خوف اور وہم کا دورہ پڑتا ہے، صبح اور شام کو، صبح کے وقت شدت زیادہ ہوتی ہے اور رات کو کم. میں طبیعت خراب ہوتی ہے اس وقت خوف، ڈر، وہم کی طرح کے خیال، خودکشی وغیرہ اس طرح کے خیال آتے ہیں. اب جب دورہ ختم ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کچھ بھی نہیں، زندگی بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے. آپ نے جو اب تک دوائیاں دی ہیں ان کی تفصیل لکھ رہی ہوں اور مزید رہنمائی چاہتی ہوں. جزاکم اللہ. آگے دوائیوں کی لسٹ ہے جی پوری. لائکوپوڈیم، آرسیکلم، یہ کیا، فاسفورس، ایسڈ فاس، ایسڈ 4، بیکٹیریم اسٹم، اس سب لکھا ہے جی. یہ دوائیاں تقریباً 7 ماہ سے کھاتی تھی. جی چلیں ٹھیک ہے، رہنے دیں دوائیاں رہنے جو کھاتی ہیں. یہ جو بھی دوائیاں آپ نے آج تک کھائی ہیں، بہرحال ان دوائیوں سے آپ کو تو ضرور فرق پڑا ہوگا جو اب تک ابھی قائم ہے ماشاءاللہ.
اس لیے اب ان دواؤں کو چھوڑیں. اب آپ لیں سیروٹونین اور میلاٹونین. دونوں دوائیں 6C میں دن میں 3 دفعہ کھائیں, اور اس کے ساتھ ریسکیو باک فلاور ریمیڈی 30 میں دن میں 3 سے 6 دفعہ کھائیں, اور 1 مہینے کے بعد پھر بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, تو آپ واپس اپنی خوشیوں کی زندگی میں لوٹ آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آج کا یہ آخری سوال تھا. اس کے ساتھ ہی اجازت سے پہلے ایک درخواست ہے کہ جو لوگ ہاتھ سے لکھ کے اور اس کی فوٹو کھینچ کے پھر بھیجتے ہیں وہ پلیز بڑا بڑا لکھا کریں. بہت چھوٹا چھوٹا لکھا جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا. اس درخواست کو کریں. وہ اتنا بریک لکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو پڑھ لیا, ہم نے تو لکھ لیا, آپ پہ ڈاکٹر پڑھتا رہے گا. مجھے بھی کئی دفعہ بڑی دقت ہوتی ہے, کیونکہ وہ اتنا بریک, اور پھر اتنی جگہ پہ انہوں نے ایسے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر کے انہوں نے کہا سارا کچھ اسی میں لکھ دو. لیکن لکھیں آپ صاف اور تھوڑا سا موٹا, تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. بالکل صاف اور موٹا ہونا چاہیے. تو اس لیے ٹھیک ہے, ہم مینک لگا کے بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن پھر اتنی تردد کرنا پڑتا ہے, اس تردد سے ہمیں بچائیں. جلدی جواب آپ کو ملے گا اگر آپ جلدی جلدی پڑھ لیں گے. باقی جی ٹائم تو آپ کا ختم ہو گیا, لیکن صرف ایک السلام علیکم. السلام علیکم. ایسے نہیں بھائی, ایسے نہیں. تو یہ سر میں نے آپ کو سوال بھیجا ہے, تو وہ پلیز مجھے ضروری ہے, آپ مجھے بتا دیں. وہ جو میں نے لکھا 40 سال عمر ہے, آنکھ میں ٹاکسوپلازما بھی ہے, کالا موتیا بھی ہے, ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے, اور دوسری جو آنکھ ہے اس کے لیے پریشر بہت ہائی ہے اس کا. ہاں جی, تو آپ کو دعائیں بتا تو دی ہیں آپ کو, وہ مجھے میرے سے لکھی نہیں گئی جلدی میں. نہیں تو پھر آپ تو اس طرح کہہ رہی ہیں جیسے آپ کو بتایا نہیں, لکھی نہیں گئی. آپ یہ سوال کریں, بتایا مجھے سمجھ نہیں لگی. آپ یہ کہیں نا پھر کہ مجھے دوائیوں کی سمجھ نہیں آئی یا میں لکھ نہیں سکی. جی میں جی یہ پروگرام کی دوائیں جو ہم نے بتائی ہیں یہ کل شام تک اسی پروگرام پہ آ جائیں گی, اور شافی کے اوپر, اور اس پہ کیور لائک کیور کے اوپر آپ وہاں پہ دیکھ لیں. جزاکم اللہ. دوائی فائسٹوسٹگما CM میں ہے اور فاسفورس CM میں ہے. یہ دو میں بتا دیتا ہوں آپ کو دوبارہ, ٹھیک ہے. فائسوسگما آپ چھوڑیں, میں نے بتا دیا, میں آپ اس کو ریپیٹ نہیں کرتا بار بار. اب کل کا پروگرام دیکھیں, اس میں دیکھیں. جی ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو جی میں نے تو صرف یہی کہنا تھا کہ پروگرام دیکھیں, دکھائیں, پھیلائیں, سبسکرائب کریں, لوگوں میں پھیلائیں اس کو, لوگوں کے فائدے کے لیے یہ پروگرام ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت و طاقت دے, تو ہمیں بھی اپنی حفاظت میں رکھے, اور آپ کو بھی. پھر زندگی رہی تو اگلے جمعے کو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. جے ڈوشلانڈ.